الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. قال الله تعالى مخبرا وآمرا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا نورا من نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، حاضرین، عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد حاضہ میں 36ویں محفل چل رہی ہے. درس بخاری کے نام سے ہر اتوار بعد نماز ظہر منعقد ہوتا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں، سنتے ہیں، اور درس بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ صغیر احمد نقشبندی حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ بڑی ہی خوبصورت انداز میں ہمیں درس دے رہے ہیں. تو سامعین حضرات، آپ حضرات کو بتا دوں کہ استاد محترم کسی پروگرام میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. حضرت نے جو ہے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا کہ وہ حاضر نہیں ہو سکیں گے، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنی بات کو ختم کروں گا، تاکہ جو درس کا سلسلہ ہے وہ درمیان میں اس کے انقطاع نہ ہو. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج آپ حضرات کے سامنے چند باتیں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. تو معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، ان سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے. کسی بھی شے کو اللہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا، بغیر مقصد کے کسی کو پیدا نہیں فرمایا. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کا مقصد ضرور رکھا، اس کے پیچھے حکمت اللہ کی ضرور رہی. تو ابھی آپ نے حمد و صلوات کے بعد ایک آیت مبارکہ کو، بلکہ ایک آیت مبارکہ کے حصے کو سماعت کیا. اللہ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وعاشروہن بالمعروف. یہاں پر جو ہے وعاشروہن بالمعروف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جن کو شوہر اور بیوی کہتے ہیں. مرد اور عورت جو نکاح کے بندھن میں بندھے جاتے ہیں، ان کو یہاں پر اللہ مخاطب ہے. گویا کہ جو ہے مرد سے جو لوگ شوہر ہیں، مرد حضرات بالخصوص ان سے یہ مخاطب ہے. اللہ پاک حکم فرما رہا ہے کہ اے شوہروں، بالمعروف وعاشروہن بالمعروف، تم نیکی کے ساتھ
اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تو مردوں کو حکم دیا کہ بھلائی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اب یہاں پر جو ہے میں جو عنوان منتخب کیا ہوں وہ عورتوں کے متعلق ہے، عورتوں کی فضیلت، عورتوں کا مقام اور ان کا اللہ نے کیا درجہ رکھا اس کے متعلق ہے۔ اب جو درس کا سلسلہ حضرت نے یعنی جو درس دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ حضرت درس کو جاری رکھیں گے، لیکن میں یہاں پر ایک الگ عنوان منتخب کیا ہوں تو عورت کے متعلق۔ تو حاضرین محترم، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کل ہی کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے کہ دو نوجوان آ کر مجھے جو ہے ایک خبر دی۔ وہ خبر یہ تھی کہ ایک بچی نے، مسلمان جو بچی ہے، مسلمان نوجوان جو لڑکی ہے، اس بچی نے جہاں پہ کورٹ میرج کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے اپنے نام کو درج کروایا کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کے لیے۔ تو یہ خبر ہمارے نوجوان مسلمانوں کو پہنچی، اور ان نوجوانوں کا کام ہی یہی کہ اگر کوئی ایسی خبر ان کو مل جائے جو ہماری مسلم بچی، مسلم لڑکی کسی غیر سے اگر نکاح کر رہی ہے، اگر کوئی ارادہ ایسا کی ہے، لڑکی اگر کوئی ارادہ کی ہے تو وہ ان کو خبر مل جاتی ہے۔ تو وہ لڑکوں کی جد و جہد یہ ہے کہ جو بھی پتہ ان کو ملتا ہے کہ وہ لڑکی فلاں مقام کی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تو فوراً اس مقام پر جاتے ہیں، اس ایڈریس پہ جا کر جو ہے باپ سے رابطہ پیدا کرتے ہیں، والدہ سے رابطہ پیدا کرتے ہیں بچی کے، اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو شادی کے بارے میں بچی نے فیصلہ کیا ہے کسی غیر کے ساتھ، کیا آپ لوگ اس سے راضی ہیں؟ اس سے راضی ہیں؟ معلوم کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اس طرح وہ کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو ایسا ہی واقعہ کل پیش آیا۔ تو ان بچوں نے کیا کیا، میرے پاس آ کر کہا کہ حافظ صاحب ایسی بات ہے کہ ہمیں ایک خبر پہنچی ہے کہ ایک بچی کسی غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور باضابطہ طور پر اس نے اپنے نام کو درج کروایا اور تاریخ بھی لے لی کہ فلاں تاریخ کو شادی ہوگی۔ تو ہم جو ہے اس کے باپ کو جانتے ہیں، ہم نے پتہ حاصل کیا ہے، نے معلوم کیا ہے کہ کون ہے، ہم نے ان کو فون بھی کیا ہے، وہ آئیں گے۔ ہم نے ان کو کہا نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے، ہم نے کوئی دوسری بات کہی ان کو، اور یہ کہا ہے کہ ملاقات ہم چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ باپ جو ہے آ گیا۔ تو آنے کے بعد ان لڑکوں نے کہا ہے کہ معاملہ اس طرح ہے کہ آپ کی بیٹی کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کے لیے رجسٹریشن آفس میں اپنا نام درج کروایا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو باپ نے کہا کہ پتہ نہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے غور کرنے والی بات ہے، اور ہم نے کہا ان سے، باپ سے کہا، والد سے کہا کہ دیکھو بچی کو جو ہے سب سے پہلے وہ کینسل کر دے، کینسل کرنے کے بعد فوراً بچی کی شادی کروائے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے باپ بڑا پریشان تھا کہ باپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بچی جو ہے کب جا کر کسی غیر مسلم سے رابطہ پیدا کی اور اس سے شادی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور ہماری امت کی جو بہنیں ہیں، ہمارے مسلمان جو خواتین ہیں، تو وہ ان خواتین میں بعض خواتین اگر ایسی راہ اختیار کرتی ہیں تو یہ باپ کے لیے، والدین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے، بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان لڑکوں کو دیکھ کر جنہوں نے یہ جد و جہد کی، اور ان کا کام، انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کیا اس کام کے لیے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی خبر مل جائے تو وہ پھر ان کے والدین کو خبر کریں گے۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ صاحب، امام صاحب، یہ ایک کیس نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ایسی کئی خبریں آتی ہیں کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم کے ساتھ جو ہے بھاگ کر شادی کر رہی ہیں، اور شادی ایسے کہ جو ہے ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے؟ تو انہیں ہاں پڑھی لکھی ہے، تو جاب کرتی ہے، نوکری کرتی ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے
پڑھانے کا حکم ہے، بچوں کو جو ہے صحیح تربیت بچیوں کو دینے کا حکم ہے، لیکن جب ماں باپ اپنے بچیوں کے ساتھ محنت کر کے ان کو آزادی دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، اور بچیاں اگر ایسا کریں تو یہ کس قدر جو ہے ہماری بچیاں کس قدر دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا کر، فانی محبت کو اپنے دلوں میں بسا کر اور ایمان کی دولت کو جو ہے اس کو نظر انداز کر کے اس طرح کا اگر عمل کریں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہوگی، ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہوگی۔ ایسے سینکڑوں کیسز جو ہے ان لڑکوں نے بتایا، اسے بہت ساری ہماری بچیاں ہیں، تو یہ بہت کیا ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ تو ان کا یہ بعض خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کر وہ دنیا کی زین و زینب اور زینت کو دیکھ کر وہ کیا ہو جاتی ہیں، کسی غیر کے محبت میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور اپنے ایمان سے پھر جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بڑے مقام پر فائز کیا، بہت بڑے مقام پر۔ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عورت کو کیا مقام دیا اور اس کو کس مقام پر بٹھا دیا۔ عورتوں کو قیدی بنایا، عورتوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا، تو یہ غیر مسلموں نے کیا، اسلام نے نہیں کیا۔ اسلام نے آ کر عورتوں کو آزادی دی، اسلام نے آ کر عورتوں کی عزت بتائی کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ عورت کا مقام آپ دیکھتے ہیں کہ یوم خواتین کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے 8 مارچ کو، یوم خواتین۔ اور وہ یوم خواتین کس لیے منایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 1907 میں ایک خواتین نے جو کام کرتی تھیں، کپڑوں کے کارخانے میں کام کرتی تھی، 10 گھنٹے کام کرتی تھی اور اجرت بہت کم ملتی تھی، تو خواتین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں وقت کم کر دیا جائے ہمارے لیے اور اجرت زیادہ ہو۔ بعض خواتین نے کیا کیا، یہ فیصلہ کیا ہم احتجاج کریں گے کہ وقت کم ہو اور اجرت زیادہ ہو۔ تو اس طرح خواتین جو ہے احتجاج کیے، اپنے مانگوں کو پورا کروانے کے لیے احتجاج کیے۔ تو اس وقت کی جو بھی حکومت تھی انہوں نے جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ظلم اور زبردستی ان کے ساتھ کی، بڑی تکالیف میں ان کو مبتلا کیا۔ تو یہ جب آواز اٹھائی گئی وہ تاریخ تھی 8 مارچ۔ اب اس کے بعد جو ہے 1977 میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جس دن خواتین نے یہ آواز اٹھائی تھی اس دن کو منایا جائے، تو اس دن کا نام دیا گیا یوم خواتین۔ تو بولنے کو بہت سارے مذاہب کے لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے خواتین کو آزادی دی جانی چاہیے، خواتین کو یہ ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ آسانیاں، یہ سہولتیں فراہم کرنا چاہیے، جبکہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا مذہب نہیں ہے جو خواتین کو عزت بخشے، خواتین کو آزادی دے، خواتین کا مقام جو ہے اس مقام پر ان کو بٹھائے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب۔ اب یہودی کو دیکھیں، یہودی معاشرے میں کیا کہا جاتا، عورت کو جو ہے گناہ کا مجسمہ کہا جاتا تھا، عورت یعنی گناہ۔ یہودی مذہب کے مطابق عورتوں کو گناہ کا مجسمہ، گناہ کا پتلا کہا جاتا تھا۔ اور اگر عیسائی تہذیب میں اگر آئیں، عیسائی مذہب ان کے دین میں تو عیسائی لوگ کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو بہکائے گئے وہ صرف حضرت حوا علیہ السلام کی وجہ سے تھا، یعنی ایک عورت کی وجہ سے تھا جس کی وجہ سے ان کو جنت سے اتارا گیا۔ تو اس طرح مختلف مذاہب میں، مختلف دور میں اگر ہم پیچھے تاریخ میں جائیں، اسلام سے پہلے کی تاریخ میں اگر ہم جائیں اور پڑھیں تاریخ، خواتین کے متعلق اگر ہم تاریخ پڑھیں تو کسی بھی مذہب میں ہم یہی دیکھیں گے، کسی بھی مذہب میں، کہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، عورتوں کو ساتھ جو ہے قید کر دیا گیا، ان کو قیدی بنا دیا گیا۔ ایسی پچھلی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اور اسی تاریخ میں ہم دیکھیں عرب کی تاریخ آپ سنتے ہیں کہ اہل عرب کیا کرتے تھے خواتین کے ساتھ۔ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ
شرمندگی کا اظہار کرتے، اپنے چہرے کو چھپا کر پھرتے کہ ہائے بچی کا باپ ہے۔ جب کوئی دیکھتا کہ اس کے گھر بچی ہوئی ہے تو گویا کہ اس کی شان میں گستاخی اور اس کے لیے بے عزتی، تو وہ چہرہ چھپا کر عرب کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا، اپنی عزت بچانے کی خاطر بچیوں کو کیا کیا جاتا تھا، باپ کیا کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ تو یہ اہل عرب کی تاریخ ہے، اہل عرب کی تاریخ۔ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، ہندوستان میں کیا ہوتا، جب کسی شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، یہ مقام تھا ہندوستان میں۔ لیکن قربان جائیے اسلام پر، قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات وہ ذات ہے جو سب سے پہلے عورتوں کو ان کی تعظیم بتائی، عورتوں کا مقام بتایا، عورتوں کے کیا لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا مقام رکھا وہ بتایا۔ ہم دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھری نوجوانی میں تھے، یعنی 25 سال کے نوجوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، 25 سال کے نوجوان اپنی پہلی شادی کر رہے ہیں کسی ایسی خاتون کے ساتھ جن کی عمر 40 سال تھی، 40 سال عمر تھی، اور وہ بیوہ تھی، اور اس بیوہ اور 40 سال خاتون کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ تو 25 سال کے نوجوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سالہ خاتون سے شادی کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو عورت ہوتی ہے، عورت چاہے کوئی بھی عمر میں ہو، عورت کو اللہ نے مقام دیا ہے، تو لہذا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ خاتون سے شادی کر کے بتا دیا کہ عورت کا یہ مقام ہوتا ہے۔ اور جس دور میں، جس مقام میں عورتوں کو بے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت سے پہلے ہی عورتوں کو ان کو حقوق بتائے کہ عورت کے حقوق یہ ہیں۔ پھر جب اسلام آیا تو پھر جو ہے عورتوں کی جو آزادی ہوئی وہ بے مثال ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم میں جو ہے یہ آزادی عورتوں کو کسی نے نہیں دی تھی۔ تو بڑا عجیب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب پچھلی تاریخ میں ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے سامعین حضرات، عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا مقام دیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے اور جنت میں آپ رکھے گئے۔ جنت کیسی جگہ ہے آپ جانتے ہیں، بہترین عیش و آرام کی جگہ جنت ہے، ہر قسم کی چیز وہاں پر موجود ہے۔ لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی بے قرار ہیں، پھر بھی بے چین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کے آنت سے جو ہے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو پھر جب جا کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار آتا ہے، چین آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہونے کے باوجود بھی بے چین ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرماتا ہے تو پھر تب جا کر آپ کو چین اور سکون آتا ہے۔ اگرچہ کہ طاقتور ہے مرد بڑا طاقتور ہے، عورتوں سے زیادہ طاقت اللہ نے مردوں کو عطا کیا، لیکن اسی مرد کی طاقت کا سہارا اللہ تبارک و تعالی عورتوں میں رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر اگر مرد بناتا ہے تو پھر گھر کو جنت بناتی ہے عورت۔ بہت زیادہ یہ بات کہی جاتی ہے، اگر گھر مرد بناتا ہے تو گھر بناتی ہے عورت، اس کو جنت بناتی ہے عورت۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، شادی کرنے والوں سے کہا کہ تم جو ہے دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کا، جس کی سیرت اچھی ہو اس کا انتخاب کرو، اس لیے کہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرو گے تو پھر وہ دیندار لڑکی تمہارے گھر کو جنت بنائے گی، تمہارے لیے ہر وہ سکون پیدا کرے گی جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا۔ بیٹیوں کے بارے میں آپ حدیث پاک سنتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بیٹیاں دی گئیں، جس شخص کو بیٹیاں ہیں، اللہ نے اس کو بیٹیاں دی ہیں اور اس نے اپنے بیٹیوں کو جو ہے اچھی تربیت دی، اور اچھی تربیت اگر اس نے کی تو پھر وہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی، جہنم کے لیے پردہ بن جائے گی، باپ کو جو ہے جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ اگر اچھی تربیت باپ اپنے بچیوں کی کرتا ہے تو پھر وہ بچیاں آڑ بن جائیں گی، جہنم سے آڑ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے ماں باپ پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچیوں کو اچھی تربیت دے، ان کو اچھی تعلیم دے، اور ان کو جو ہے اچھی تعلیم دے کر حسن اخلاق میں ان کی تربیت فرمائے، اسلامی ماحول میں ان کی تربیت فرمائے۔ آج ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر کیسا ماحول ہے، کیا دور چل رہا ہے۔ ہم جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ گھر بیٹھتے ہیں اور اپنی بچیوں کو کالج بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، یونیورسٹیز بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور بچی تعلیم حاصل کرتی ہے، اور جب بچی تعلیم مکمل کر لیتی ہے تو پھر اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں نوکری کروں، میں جاب کروں۔ جب وہ نوکریاں کرتی ہیں، جب وہ جاب کرتی ہیں، تو پھر جو ہے شیطان جو ہے ان کو اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بچے کہہ رہے تھے کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو کمپنیوں میں جاب کر رہی ہیں جہاں پر پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نوجوان بچے، نوجوان لڑکیاں ساتھ میں جاب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تعلیم دینا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اچھی تربیت کرے۔ اب اچھی تربیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے، ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم سکھائے، تعلیم دے۔ اچھی تربیت میں یہ بات بھی داخل ہے، لیکن اچھی بات میں جب یہ داخل ہے تو تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے جو غلط راہ پر نہ لے جائے۔ ہر ایک حدود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی حد بیان کر دی، شریعت کے حدود ہیں۔ ماں باپ اپنے اولاد کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر بھروسہ کرے، لیکن باہر بھی دیکھیں گے کہ باہر کے ماحول پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر باہر کے ماحول پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو ماں باپ کے اوپر اور بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی حفاظت کرے، اسلام خواتین کو نوکریاں کرنے سے نہیں روکتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسلام خواتین کو نوکریاں کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اجازت دیتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ خواتین نوکریاں کر سکتی ہیں، خواتین پیسہ کما سکتی ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ پردے میں رہے۔ جہاں پر نوکری کرنے کے لیے جا رہی ہے وہ مقام مردوں سے پاک ہو، یعنی مردوں سے خالی ہو، وہاں پر مرد و زن کا خلط ملط نہ ہو۔ ایسے مقام پر اگر خواتین نوکریاں کرنے کے لیے جاتی ہیں تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اس کو روکتی نہیں ہے، شریعت اس کو نہیں روکتی۔ تو آج ماں باپ کو سوچنا چاہیے، ایسے مقام پر نوکریوں کے لیے بھیجنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ جہاں پر ہماری بچی جا رہی ہے، پڑھنے کے لیے ہو یا نوکری کرنے کے لیے ہو، جا رہی ہے، کیا وہ مقام کیسا ہے، پہلے وہاں پر تحقیق کرنا ہے۔ اگر کالج کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج ہے۔ اگر لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج اگر ہے تو پھر ایسے مقام پر نہیں بھیجنا چاہیے۔ صرف لڑکیوں کا کالج ہے، صرف لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تو پھر ایسے کالج میں بھیجنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے، نہ کہ اس کالج میں جہاں پر بچے بھی ساتھ میں پڑھتے ہوں۔ اور نوکری کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر نوکری جہاں پر کر رہی ہے وہاں پر مرد بھی، لڑکے بھی اگر کر رہے ہیں ساتھ میں نوکریاں، تو پھر ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ ایسے مقام پر اپنے بچیوں کو نوکریاں کرنے کے لیے نہ بھیجیں، اس لیے کہ دنیا کی دولت سے بڑھ کر ایمان کی دولت ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمان سب سے پہلے ہے،
باقی چیزیں بعد میں ہیں، پہلے اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمیں ذرا بھی اگر شک ہے کہ اگر فلاں مقام پر جانے کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر ایسے مقام سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اور یہ ہوتا بھی یہی ہے۔ دنیا کے اگر معاملات میں اگر ہم دیکھیں کہ فلاں کاروبار میں اگر نقصان ہے، اگر اس کو اندازہ اگر ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں نہیں جاتا، اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، وہاں آگے قدم نہیں بڑھاتا، بلکہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ اگر میں جاؤں گا تو فائدہ نقصان ہوگا۔ تو دنیاوی معاملات میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ہماری فکر یہ ہوتی ہے، تو پھر جب دنیاوی معاملات میں اگر ہماری یہ فکر ہوتی ہے تو پھر آخرت کے معاملے میں ہماری کیا فکر ہونا چاہیے؟ وہ ایمان جو آخرت میں سب سے پہلی چیز اگر کامیاب ہونا اگر ہے تو ہمیں ایمان کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہی ہمارے اندر نہیں ہے اور ایمان ہی ہمارا کمزور ہے تو پھر آخرت میں کامیابی کا سوچنا یہ لغو بات ہے، بیکار بات ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ تو وہ ماں باپ جن کو اللہ نے بچیوں سے نوازا تو پھر ان کے لیے ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے پردے کا اہتمام کریں۔ پردے کا اہتمام جہاں پر بھیج رہے ہیں، پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر میں بھیج رہا ہوں وہ صحیح مقام ہے کہ نہیں ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہندوستان کے اندر آج کا ماحول یہ ہے، ہندوستان کے اندر بہت زیادہ یہی کوشش ہو رہی ہے، غیر مسلموں کی جانب سے، فرقہ پرستوں کی جانب سے یہی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان خواتین کو کیسے پھنسایا جائے، ان کو ایمان سے ان کو کیسا دور کیا جائے۔ جیسا کہ آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، نیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر نیوز کے اندر ایک فرقہ پرست آدمی اعلان کرتا ہے کہ ہم جو ہے مسلمان بچیوں کو ہندو مذہب کی طرف پھیریں گے، غیر تہذیب کی طرف پھیریں گے، ہمارا یہ مقصد ہے۔ باضابطہ طور پر یہ اعلان ہو رہا ہے، اخباروں میں بھی آ رہا ہے اور نیوز میں بھی آ رہا ہے، اور حکومت کچھ نہیں کرتی، اس لیے کہ حکومت بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو بڑا نازک مسئلہ ہے اور بڑا نازک ماحول بھی ہے اور بڑا نازک دور بھی ہے۔ تو ہم جو ہے خود کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، تو بچیوں کو بالخصوص اسلامی تعلیمات سے مالا مال کرے۔ سب سے پہلے آج کے دور کے حساب سے سب سے پہلے ماں باپ پر یہ ضروری ہے کہ بچیوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دی جائے۔ دینی تعلیم، اگر بغیر دینی تعلیم کے اگر دنیاوی تعلیم اگر دلوا رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ یہ جو حقوق ہیں بچوں کے ساتھ ادا کرنے کے، ان حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو بچیوں کی تربیت اسلامی ماحول میں ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہ بچیاں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک یہاں پر موجود ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، کتنے؟ 2 لڑکیوں کی پرورش کی ہو، اور وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 2 لڑکیوں کی بندہ اگر کوئی تربیت کر رہا ہے اپنے بچیوں کی، 2 لڑکیوں کی تربیت، میں نے پہلے کہا اچھی تربیت سے مراد کیا ہے؟ اچھی تربیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو حسن اخلاق سکھائے، دینی تعلیم اس کو سب سے پہلے دلوائے، پھر دنیاوی تعلیم جو ضرورت کے حساب سے ہو، وہ یہ اچھی تربیت ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچیوں کو اس طرح تربیت دے کے ان کی شادیاں کرتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوں گے، جنت میں میرے ساتھ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم غور کریں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کہ اے اللہ ہمیں حضور کی سنگت عطا فرما۔ ہم کیا کرتے ہیں دعا میں؟ حضور کی سنگت، حضور کے ساتھ ہمارا حشر فرما، حضور کے ساتھ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما، یہ ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے جن کو اور بچیوں سے نوازا، اللہ نے جن کو بچیاں عطا فرمائی، وہ
یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو ایک موقع دیں اور حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع انہیں عطا فرمایا، جن کو اللہ نے 2 بچیاں، اور یاد رکھے 2 بچیاں نہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ جن کی 1 بچی ہو، یہ تو 2 بچیوں کی بات ہے، 3 بچیوں کی بات ہے، اگر کسی کی 1 لڑکی ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، یعنی جس کی 1 لڑکی بھی ہو اور ماں باپ اس کی اچھی تربیت کر رہے ہیں اور اس کی اچھی شادی کر رہے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو اسلام کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا، قید کر کے آزادی نہیں دی، جبکہ اسلام نے صحیح اگر حقیقت اگر دیکھیں تو اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کو عزت سے نوازا، عورتوں کو تعظیم دی اور حکم بھی دیا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ شادی بھی اگر ہوتی ہے، شادی یہ بہت ایک مسلمان لڑکا لڑکی کے لیے شادی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور زندگی کا بہت خاص وقت ہوتا ہے ایک لڑکا لڑکی کے لیے۔ لڑکا دلہا بنتا ہے، لڑکا صحرا باندھتا ہے، لڑکا پھول کا ہار پہن کر بیٹھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، سب شریک ہو جاتے ہیں، قاضی صاحب بھی آتے ہیں، گواہان بھی آتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کا وقت آتا ہے، ایجاب و قبول کا وقت۔ تو دوستو سامعین حضرات، آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کس کو پوچھا جاتا ہے کہ شادی کے لیے تم راضی ہو یا نہیں؟ کیا سب سے پہلے لڑکے سے پوچھا جاتا ہے؟ سب سے پہلے لڑکے سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم شادی کے لیے راضی ہو یا نہیں ہے، بلکہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم شادی سے راضی ہے؟ جس لڑکے کے ساتھ تمہارے ماں باپ نے شادی طے کی ہے، کیا تمہارا نکاح اس سے قبول ہے؟ یہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ اسلام پہلے لڑکی سے پوچھ رہا ہے کہ اے لڑکی تو بتا، جس ماں باپ نے جس لڑکے کے ساتھ تیرا رشتہ طے کیا ہے، تیرا نکاح طے کیا ہے، وہ ماں باپ نے تو طے کیا ہے، اب تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں ہے، تو قبولیت کا اظہار کرتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو قبول کرتی ہے تو پھر بعد میں پوچھیں گے لڑکے سے کہ اے لڑکے اب تو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر تو نہیں بولے گی، اگر تو راضی نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی جو تجھ سے مجبوراً زبردستی راضی کرے، ایسی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھے مجبور کر سکے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر لڑکی کہے کہ میں نہیں کروں گی، میں قبول نہیں کرتی، تو کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ زبردستی جو ہے شادی کا نکاح ماں باپ کے پسند سے جس لڑکے سے ہو رہا ہے اس سے طے کرے، کسی کو حق نہیں بنتا۔ آپ ذرا یہاں پر غور کریں تو اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ شادی کے لیے یہاں پر پہلے کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ابھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے لڑکیوں کو کیسے عزت کے منصب پر فائز کیا ہے، کیسی عزت کے مسند پر جو ہے اسلام نے خواتین کو فائز کیا ہے۔ تو پھر جو ہے جب اسلام نے اس طرح عزت عورت کو بخشی ہے تو مجھے بتائیں ایسی کون سا دین ہے، ایسی کون سی تہذیب ہے جو اسلام کو اس طرح کی عزت بخشتا ہو؟ ایسی کوئی تہذیب آپ کو نہیں ملے گی دنیا کی تاریخ میں۔ اسلام سے پہلے آپ کو ایسا کوئی مذہب نہیں ملے گا۔ اسلام سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عزت عورتوں کے لیے عطا فرمائی۔ قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پر عورتوں کی عزت کے متعلق بیان ہوا ہے، عورتوں کی عزت کے متعلق وعاشروہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ اے مردوں، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا، خبردار ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، خبردار ان کے ساتھ کوئی کوتاہی نہ کرنا، اچھائی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر حکم فرما رہا ہے۔ قرآن کے اندر
اور یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ عورتوں تمہارا مقام بڑا ہے، اے عورتوں تمہارا مقام بڑا ہے، تمہارا مقام اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے اور تم کتنی اہمیت رکھنے والی ذات ہو، اسی لیے تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ تم پردے میں رہا کرو، اپنے سروں پر دوپٹوں کو ڈالا کرو، اوڑھنیوں کو ڈالا کرو، اپنے چہرے کو چھپایا کرو، اس لیے کہ تمہارے چہرے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے تمہاری ذات کی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزت ہے، اللہ نے تمہیں بڑا مقام عطا کیا ہے، اس مقام کا احترام کرے اور اس کی اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے، اور تم اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ پردے کے ساتھ زندگی گزارو تو پھر پردے کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کے ساتھ زندگی گزارے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ آپ کا پردہ کرنے کا جو معاملہ تھا وہ بالکل الگ تھا، بالکل الگ تھا، کسی غیر محرم کے سامنے آپ آنے کو راضی ہی نہ ہوتی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اندھیرے میں اٹھے، دن کے اجالے میں نہ اٹھے، تاکہ میرا جنازہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ تو یہ معاملہ تھا اللہ والیوں کا۔ تو اب یہ سوچ کس کو دینا ہے، یہ فکر کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے یہ فکر اگر کسی کو دینا ہے، یہ سوچ اگر کسی کو دینا ہے تو وہ ماں باپ ہے، وہ ماں باپ ہے، یاد رکھے۔ سب سے پہلے سوچ، یہ فکر، یہ اسلام کی تعلیمات اور یہ اسلام کی سکھائی ہوئی باتیں سیکھنا ہے اور اپنی بچیوں کو سکھانا ہے، ان کو یہ تعلیم اور یہ فکر دینا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، عورتوں کو یہ مقام دیا ہے، بچیوں کو یہ مقام دیا ہے، تو پھر یہ مقام ہے، اس پر عمل کرو۔ یہ سوچ اگر کسی کو دینا ہے، سب سے پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لے۔ تو معزز سامعین حضرات، آج کے اس فتنے کے دور میں اپنی بچیوں کی حفاظت کرے، شیطان منتظر ہے، ہم یہ بچوں کے ساتھ بچیوں کا ملنا جلنا، ان سے بات کرنا، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، یاد رکھیں، اسلام کے اندر۔ لیکن آج ایسا ہو رہا ہے اور اس کا نام دیا جا رہا ہے آزادی۔ اس کا نام کیا دیا جا رہا ہے؟ آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کی بے عزتی ہے، یہ عورتوں کے مقام کو گھٹانا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے مقام کو اٹھایا ہے، اسلام نے عورتوں کے مقام کو بڑھایا ہے۔ جب بڑھایا ہے تبھی تو اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا، پردہ کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اسلام نے عورتوں کے بالوں کو بھی پردہ قرار دیا۔ عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں، بال، اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے کہ غیر محرم کے سامنے، نامحرم کے سامنے، اس کو بھی جو چھپانے کا حکم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ ایک بات اکثر سنتے ہیں، جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جو چیز قدرداں ہوتی ہے، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اسی کو چھپایا جاتا ہے، اسی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اسی کو تجوری میں رکھا جاتا ہے۔ جو چیز بڑی اہم ہوتی ہے، جو چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے، اسی کو چھپایا جاتا ہے، یہ آپ سنتے ہیں۔ تو اسلام میں عورتوں کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کے اندر عورتوں کا بڑا مقام ہے، اسی لیے ہم اس کو پردے میں رکھتے ہیں، اس لیے اسلام اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، اپنی بچیوں کی فکر کریں اور اپنے بچیوں پر نظر رکھیں، اور اپنے بچیوں کو تعلیم بھی اگر دلوا رہے ہیں تو ایسے مقام پر بھیجیں جہاں پر ایسا ماحول نہ ہو جہاں پر لڑکے بھی ہوں اور ہنسی مذاق بھی چلتا ہو۔ ایسا اگر مقام ہے، تعلیم کا مقام اگر ایسا ہے، تو برائے مہربانی آپ اپنے بچوں کو ایسے مقام سے پرہیز کریں، ان کو روکیں، ایسے مقام پر تعلیم دلوائیں جہاں صرف بچیاں پڑھتی ہوں، لڑکیوں کا کالج ہے،
یا ایسا مقام ہے نوکریاں اگر کروانا چاہتے ہوں تو ایسے مقام پر بھیجو جہاں صرف خواتین نوکریاں کرتی ہوں، ایسے مقام پر۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ چند باتیں ہیں کہنے کے لیے کہ بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ ایک بات آ گئی تھی، اب حضرت بھی تشریف نہیں لائے تو موقع بن گیا، تو میں نے جو ہے اس کو اپنا عنوان بنایا۔ تو ماں باپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کے متعلق، بالخصوص بچیوں کے متعلق، کہ وہ بچیوں کو اسلامی ماحول میں ڈھال کر ان کی پرورش کرے، اسلامی ماحول میں ان کی تربیت کرے، اور جو اللہ نے عورتوں کو مقام دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عزت بخشی ہے، اسی عزت کے ساتھ جو ہے ان کی پرورش فرمائے۔ بس آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ احادیث مبارکہ پر اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کو اے اللہ با پردہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو اپنی بچیوں کو اسلامی ماحول میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما، جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے جہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہماری دلوں میں جو جائز مقاصد ہے اللہ ان مقاصد کو پورا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔